تھوڑے سے ڈاکٹرز تھے جو تبدیلی نہیں چاہتے تھے, انہوں نے مخالف پولیٹیشنز کے پاس گئے. HMC میں امیر مقام گئے ہیں, میں یہ صوبائی حکومت اور انہوں نے جا کے اکسانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹرز کو. میں پرویز خٹک کو کہوں گا, میں اس گورنمنٹ کو کہوں گا, اس کے خلاف FIR رجسٹر کرو. یہ کون ہوتے ہیں یہ جانے والے؟ پہلے تو ہاسپٹلز میں ان کا جانے کا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. یہ آپ عمران خان صاحب کی باتیں سن رہے تھے, تحریک انصاف کے چیئرمین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر مقام پہ مقدمہ درج کریں کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو اکسایا جا کر اور پولیٹیسائز کیا ایک ایسے معاملے کو جو لوگوں کے ساتھ جڑا ہے. دوسری طرف حکومت پاکستان, وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی, وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جا کے PIA والوں کو اکسایا اور اس پہ سیاست کی ہے. بلکہ آج تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ترقی کے راستے میں خان صاحب رکاوٹ بن جاتے ہیں, اور احسن اقبال نے کہا کہ عادی احتجاجی خان صاحب بن چکے ہیں. یہ ایک نئی ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے. لیکن آج ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام میں. کچھ خبریں چھوٹی موٹی آئی اس پہ, لیکن معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بڑا بروٹل احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور وہاں جو احتساب کمیشن بنا ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جب چاہے جس کا چاہے احتساب کر سکتا ہے, بالکل آزاد ہے اور خود مختار ہے. لیکن اب PTI کی وہاں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, جو احتساب کمیشن ہے اس میں اس کا جو آرڈیننس ہے اس میں ترمیم ایک لے کر آئے ہیں, اور ترمیم کے بعد جو نیا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر کسی سیاستدان کو پکڑنا ہے تو آپ کو وزیر اعلیٰ سے پوچھنا پڑے گا یا اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا. اگر کسی بیوروکریٹ کو آپ نے پکڑنا ہے تو چیف سیکرٹری سے پوچھنا پڑے گا, اور اگر آپ نے کسی اور آدمی کو پکڑنا ہے تو 90 دن تک پہلے آپ کو اس کی تحقیقات کرنی پڑیں گی. اس کے بعد 5 بندوں کا بورڈ ہوگا, وہ بندے 5 کے 5 اگر راضی ہوں گے تو گرفتاری ہو سکتی ہے, گرفتار نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سندھ میں پیپلز پارٹی نے رینجرز کے ساتھ کی تھی, تو تحریک انصاف نے بڑا واویلا کیا تھا, بڑا شور مچایا تھا کہ اس طرح تو انصاف نہیں ہو سکتا, اس طرح تو دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, اس طرح تو احتساب نہیں ہو سکتا. تو پھر خیبر پختونخوا میں اب کیسے احتساب ہوگا؟ کیونکہ جس تبدیلی کی خان صاحب بات کرتے تھے, بار بار میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب بیسیکلی کیا تھے اس احتساب کمیشن کے بارے میں. میرے پاس موجود ہے عمران خان صاحب کا اور پرویز خٹک صاحب کے, بہت ساری جگہ پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا, وہ آپ سن لیجئے, پھر میں بتاؤں گا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اگر تو یہ صحیح بنانا چاہتے ہیں احتساب کرنے کے لیے تو پختونخوا سے سیکھیں. ہمارا جو نیب کا جو ہیڈ ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے سلیکشن کمیٹی بنائی, اس سلیکشن کمیٹی نے اپوائنٹ کیا ہے, کسی کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر. میں نے ضیاء اللہ آفریدی کے اوپر صرف ایکشن اس لیے لیا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالنے کا, اس لیے لیا ہے کہ ضیاء اللہ آفریدی کے اوپر کوئی کسی پارٹی کا انفلوئنس نہیں تھا. یہ نیب نے, جنرل حامد نے اپنی انویسٹیگیشن کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ تو خان صاحب کہہ رہے تھے. پرویز خٹک صاحب بھی ایسی باتیں کرتے رہے کہ بالکل کسی کا اس کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے, جو اس کا سربراہ ہے, جو DG ہے. لیکن اب انہوں نے ایک بورڈ بھی بنا دیا ہے, وہ فیصلہ کرے گا. تو ان معاملات پہ میں نے بات کرنی ہے. امیر مقام صاحب سے بھی ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ ہو جائے. ابھی محمد زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا PIA والے معاملے پہ پہلے ان سے بات کر لوں. اور محمد زبیر صاحب PMLN سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے جوائن کیا ہے. علی محمد خان صاحب PTI سے آپ کا تعلق ہے, ممبر قومی اسمبلی ہیں, آپ نے جوائن کیا ہے. سید آصف حسنین صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, کراچی میں آپ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ امیر مقام صاحب, ہم کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ رابطے میں آ جائیں. نواب علی وسان صاحب, اور یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے محمد زبیر صاحب, سر یہ آپ کی گورنمنٹ بار بار الزامات لگا رہی ہے کہ PTI نے استعمال کیا ہے PIA کے احتجاج کو اور وہاں سیاست کی ہے. دوسری طرف جو امیر مقام صاحب کر کے آئے ہیں, سر خان صاحب کہہ رہے ہیں ان پہ تو پرچہ کروا دینا چاہیے. عدالت کے احکامات موجود ہیں کہ ایسنشیل سروسز ایکٹ وہاں پہ لگایا جائے. اس کے باوجود امیر مقام صاحب جا کے ڈاکٹروں کو ورگلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں احتجاج کرو. تو سر خان صاحب کا موقف ٹھیک ہے, پھر مقدمہ درج ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مقدمہ درج کرنے کی بات بھی نہیں کی تھی کہ عمران خان صاحب نے وہاں جو کوشش کی اور پچھلے 8-10 دنوں میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی, 8-10 کیا پچھلے 1-1.5-2 مہینے میں, پہلے تو ان کی
میرا خیال ہے یہ ان کی پوری جو لیڈرشپ ہے نا، وہ بچے نہیں ہوتے 2-2 سال کے جن کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب آپ کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے سب کو دکھا دیتا ہے کہ اسینشل سروسز ایکٹ پی آئی کے از فار مور امپورٹنٹ نیشنل انسٹیٹیوشن اور اسینشل سروسز کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا ڈائریکٹلی تعلق ہے جو مسافر سفر کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہمارے مزدور بیچارے آنا جانا اور دوسرے پروفیشنلز کا وہ تو زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اگر پی آئی اے نے اگر گراؤنڈ کیے تھے جہاز اور ہم اسینشل سروسز ایکٹ لگا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی معنی بنتا ہے۔ ابھی آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ساتھ میں دوسرے دن آپ اپنے وہاں صوبے میں، اور جبکہ ہمیں پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے سے بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے دیکھے ڈاکٹر وہ کیسے ہینڈل کیا ہے، ہم نے پہلے ان کے ساتھ بات چیت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو پھر اینڈ میں آ کے اسینشل سروسز ایکٹ کیوں لگا ہے؟ اس کا مطلب نہیں سر، وہ دیکھیں نا، وہ یہ اس کو مثال کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ آپ کے لوگوں نے وہاں پہ جا کے اکارڈنگ ٹو دیم آپ کے لوگوں نے وہاں جا کے سازش کی اور وہ جو معاملہ ریزالو ہو رہا تھا اس کو دوبارہ سے ہوا دی ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر مقام پہ اس لیے مقدمہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ اگر کوئی وہاں انہوں نے امیر مقام، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کیا کہا جو یہ کہہ رہے سازش ہوتی ہے، بچوں والی بات کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں کے پی کے میں، وہ اپنا اپوزیشن کا رول پلے نہیں کرے گی۔ آپ سارے پاکستان میں جا کے ورگلاتے ہیں ورکرز کو، آپ نے آج تک کبھی یہ کہا ہے کہ جی فیڈرل حکومت صحیح کر رہی ہے اور ہم جا کے نہیں؟ آپ تو دھرنا دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے، بلکہ آپ پالیٹکس کر رہے تھے۔ آپ کو تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے کہا تھا کہ یہاں پالیٹکس نہیں آپ کریں گے، آئیں خطاب کریں اور واپس چلے جائیں۔ دس واز کلیئرلی دا میسج، اور وہ ریکارڈنگ بھی ہے جب وہ بولنے والے تھے نواز شریف کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف یا ہماری حکومت کے خلاف، تو ان کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والوں نے اسی وقت چپ کرا دیا تھا کہ جی آپ پالیٹکس نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ واٹ از گڈ ان پی آئی اے ہیز ٹو بی گڈ ان ہاسپٹلز ان کے پی کے۔ آپ دو اصول نہیں ہو سکتے کہ آپ کے وقت تو آپ سر وہ فرق یہ ہے نا، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں یہ فرق ہے کہ وہاں کورٹ نے کہا کہ آپ اسینشیل سروسز ایکٹ نہیں لگا سکتے، لوگوں کے پاس احتجاج کا حق ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں وہاں کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی آپ لگائیے، یہ ڈاکٹر کام پہ آنے چاہیے۔ دونوں جگہ پہ الگ الگ ہے نا سر، کورٹ کا ڈیسیجن ہے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے خود سیکھ کیا نا، انہوں نے خود ہائی کورٹ سے جا کے یہ اسینشیل سروسز ایکٹ ہمارا کب سے ان لافل تھا؟ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل حکومت کو اسینشیل سروسز ایکٹ لگانے کے لیے پہلے کورٹ کے پاس جانا ہے؟ تو ہمارا بھی تو لافل تھا۔ اگر تو یا تو وہ چیلنج ہوتا اور اس کو کورٹ یہ کہتی کہ یہ ان لافل آپ نے لگایا اسینشیل سروسز ایکٹ، تب تو عمران خان صاحب کہہ سکتے تھے کہ آپ کا ان لافل ہے اور ہمارا لافل ہے۔ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم تو بات ہی یہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں عمران کے پارلیمنٹری کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، جو پارلیمنٹری کمیٹی پی آئی اے کی سیٹ اپ ہوئی تھی، جس کے 5 سیشنز ہوئے تھے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں تھیں، اس میں نے ایک چیز کہا تھا کہ دیکھیں جہاں تک یہ پبلک سیکٹر کمپنیز یا گورنمنٹ ہاسپٹلز یا جو بھی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ہم امپلائیز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیٹس میک این ایگریمنٹ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا، کہ جب کوئی اگر فیڈرل حکومت کے نیچے کوئی ادارہ آئے گا اور اس میں ملازمین کچھ ایسی چیز کریں گے جس سے پاکستان کے سارے عوام افیکٹ ہوں گے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی میرٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے، میرٹ بیس عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں۔ میرٹ بیس سسٹم کا صرف انٹری لیول پر نہیں ہوتا، وہ تمام چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی امپلائیز کی بھی انکلوڈ کرتا ہے، اس کی سر ایک منٹ یہاں رکے نا سر، میں تحریک انصاف سے پوچھتا ہوں نا، میں علی محمد خان صاحب، یہ اب آپ کے لوگ چلے جائیں پی اے اے والوں کے پاس اور جا کے کہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے حقوق کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہاں مقدمے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر امیر مقام چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، امیر مقام کی رائے ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ میچ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ نہیں کر رہی، تو آپ کہہ رہے ہیں ان پہ مقدمہ درج کر دیں گے، تو سر یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ مجھے جتنا ٹائم ملا ہے زبیر صاحب کو اتنا ہی میں بھی چاہوں گا۔ دیکھیں عمران خان، پہلی بات یہ ہے دونوں چیزوں کو تو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یو کین ناٹ کمپیئر اورنجز ود ایپلز۔ ایک جگہ پہ پی آئی اے جو ملک کا اثاثہ ہے اس کو اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے، پاکستان کو اس سے فارغ کیا جا رہا ہے، پاکستان کا اثاثہ پھینکا جا رہا ہے پاکستان سے باہر، دوسری طرف ریفارم ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اب مواد اس کو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ بیچا جا رہا ہے اور پھینکا جا رہا ہے؟
اس کو ذرا اسٹیبلش کر دیں, کوئی اطلاع اگر آپ کے پاس ہے کہ کسی کو اونے پونے بیچ رہے ہیں تو وہ آپ شیئر کر دیں سر پلیز. مجھے اپنا آرگومنٹ پورا کرنے دیں, میں اس طرح مکمل کریں سر پلیز, لیکن ہم سے شیئر کر لیں کہ یہ اونے پونے کس کو بیچ رہے ہیں, کیسے بیچ رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں آپ. پروگرام کریں یا اس کے پھر دوسرا پارٹ بھی رکھ لیں, میں تیار ہوں. دیکھیں ہسپتال میں کیا ہوتا تھا, اور یہ صرف ادھر نہیں, ان کے ہاں اس سے ڈبل ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو ریفارم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں پی آئی اے کے ساتھ کریں, اگر یہ پی آئی اے کو ریفارم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ تو بیچنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہسپتال میں ایکس رے خراب, باہر ایکس رے ہوتی تھی, اسپتال میں دوائیاں نہیں ملتی تھی, باہر وہی دوائیاں, اسپتال کی دوائیاں باہر ملتی تھی. یہ 50-60 سال سے کے پی میں پورے پاکستان میں ہو رہا تھا, ادھر اب نہیں ہو رہا, باقی پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صبح 5 منٹ حاضری لگا کے باقی سارا دن غائب, اور ڈاکٹرز کے لیے عمران خان اور شہرام ترقی جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ایک سسٹم لائے کہ آپ نے تھم امپریشن لگانا ہے دن میں 1-2-3 دفعہ کہ آپ حاضر ہیں. اس سے انکار کہ نہیں, تھم امپریشن نہیں لگائیں گے. دیکھیں آپ جتنا کوئی سرکاری اسپتال میں کون سا مریض آتا ہے جو کسی کلینک میں عمران نہیں جا سکتا, وہی سینئر ترین ڈاکٹر وہاں پہ آپ کے مریض کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور شام کو اپنے کلینک میں اور اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کو بھیجنے کی تیاریاں. اس سارے مافیا کو بریک کرنے کے لیے ہم یہ ریفارم لے کے آئے. ہم کے پی کے ہسپتال کسی دبئی یا کسی شاہی خاندان کے ان کے ان لاز کو نہیں بیچنے جا رہے, اس پہ کنٹرول صوبائی حکومت کا ہی رہے گا, شہرام ترقی کے نیچے ہی آئیں گے. صرف ان کو پہلے سے زیادہ آٹونومس کیا جا رہا ہے, فیصلہ سازی حکومت کے پاس ہوگی, سارا اختیار حکومت کے پاس ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں سرکار کی نوکری کرنی ہے تو پھر پورا ٹائم لگائیں گے. اب میں پی آئی اے کی طرف آتا ہوں. پی آئی اے جس کی طرف یہ فرمانے اس کو ریفارم کیا جا رہا ہے. اگر ریفارم کیا جا رہا ہے, اور آپ خود فرماتے ہیں ان کے بہت سے منسٹرز آن ریکارڈ کہ ہم اس کو بہتر کر رہے تھے, 19 سے 43 جہاز کر دیے, اگر بہتر کر رہے تھے تو اس کو بیچنے کیوں جا رہے ہیں؟ میں سب سے بنیادی سوال اٹھاؤں گا. میاں نواز شریف الیکشن سے پہلے فرماتے تھے کہ روزویلٹ کو بیچ کے پی آئی اے کو بحال کیا جائے. میاں صاحب اپنی وہ باتیں بھول گئی ہیں. آئی ایم ایف کے صرف ایک اشارے پہ, اور ایک اور سوال بھی, پہلے تو پرائیویٹائزیشن کو میں سرے سے آؤٹ آف کوسچن کرتا ہوں پی آئی اے کے لیے, پہلے ریفارم کی طرف آئیں, لیکن اگر آپ نے بل فرض محال پرائیویٹائز بھی کرنا ہے تو سب سے پہلا سوال میرا یہ, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے ان کے ساتھ سلام دعا ہے, میرے لیے زبیر صاحب بہت قابل احترام ہے, لیکن میرا سوال ہے جب ملکی مفاد آئے گا پھر دوستی یاری نہیں ہوگی. زبیر عمر صاحب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں, ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹائزیشن کا, کہ آج سے پہلے ابھی تک جب میاں صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی اور ان کو اس عہدے پہ لگایا گیا, کیا انہوں نے ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی پرائیویٹائز کیا تھا؟ کیسے ان کو پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ اور اس کے 31-30 اور ادارے دیے جا رہے ہیں؟ This is totally nepotism. دیکھیں میرٹ پہ کرنا ہے, پھر اس کا جواب لیں جن کی کریڈیبلٹی ہو انٹرنیشنلی, جنہوں نے پرائیویٹائزیشن کامیاب طریقے سے کی ہو. ٹھیک ہے, تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ ایک طرف مافیا کو توڑنے والوں کو ملک کے اثاثے بیچنے والوں کے ساتھ خدا کا واسطہ کمپیئر نہ کریں. جی محمد زبیر صاحب, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی پہ انہوں نے انگلی اٹھائی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا تو اپنا تجربہ کوئی نہیں. میں بالکل, پہلے تو میرا انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی میں 27 سال تک کام کیا تھا اور اعلیٰ ترین عہدوں پر رہا ہوں, اور میرے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے پاکستان. کیا پرائیویٹائز کیا آپ نے سن تو لے, آج سے پہلے سر سن تو لینا. بائی دا سیم لاجک انہوں نے کہا ہے کہ میں پرائیویٹائزیشن پہلے نہیں کر رہا تھا, تو اسی لاجک سے اگر کل کو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی, جس کا چانس بالکل بھی نہیں ہے, تو اسد عمر کیا ہوں گے؟ فائنانس منسٹر ہوں گے. وہ کب فائنانس منسٹری انہوں نے رن کیے؟ جواب دے دیں. یا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے پہلے پرائیویٹائزیشن نہیں کی؟ یا عارف الوی جو ہے, یا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے پہلے کسی چیز کو پرائیویٹائز نہیں کیا؟ زبیر عمر صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو علی بینی یہ بات مانتے ہیں آپ؟ نہیں, ایک سیکنڈ, پہلے تو میں آپ سے صرف وہ سوال نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ پرائیویٹائزیشن تو انہوں نے پہلے نہیں کی, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آ گئی تو آپ کے پاس بھی تو ایکسپیرینس نہیں ہے نا, پہلی مرتبہ ہی آپ بھی کام کریں گے. پرائیویٹائزیشن تو پریکٹیکل نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں عمران خان نے جو 5 پوائنٹس دیے ہیں, عمران خان نے جو 5 پوائنٹس دیے ہیں بلوچستان میں جا کے اس دن, اس میں عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ آپ آرگنائزیشنز کو پروفیشنل لوگوں سے چلائیں. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سیاست دان جب الیکٹ ہوتا ہے, میاں صاحب بھی 90 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وزیر اعظم یا سیاست دان لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے, لیکن آپ نے جو پروفیشنل لوگ لگانے ہوتے ہیں وہ آپ نے میرٹ پہ ایکسپیرینس لوگ لگانے ہوتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, اس میں زبیر صاحب کا جواب لے لیں. میں نے وہ دوسرا جو احتساب کمیشن والا معاملہ ہے اس پہ میں نے ضرور بات کرنی ہے. میں زبیر صاحب آپ اس کا جواب دے لیں.
آپ کوئکلی جواب دے دیں. یار یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ پڑھی لکھی جماعت ہے. اس قسم کی بات کرنا, اگر میری کوالیفیکیشن ہوتی ہے بھائی یار بات تو کرنے دینا, آپ جو بھی آپ لیکچر دیتے تقریر کر لینا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سے دنیا میں جا کے پوچھ لیں, اور جو بھی ریلیونٹ نیوٹرل لوگ ہیں نا, جو بزنس مین ہے, کارپوریٹ ایگزیکٹو ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر ہماری حکومت میں کریڈیبلٹی میں اگر کسی مطلب سب کی کریڈیبلٹی ہے, اگر میری کریڈیبلٹی پر کوئی انسٹیٹیوشن, بزنس ہاؤس, اکویٹی فرم, بانڈ مارکیٹس, چیمبرز, اسٹاک ایکسچینج, کوئی میری کریڈیبلٹی پر کوشچن کرتے, کوئی ایک کوشچن. چلیں میں یہ سر یہ تو ذاتی معاملات ہیں نا, اس پہ ان کا ایک سوال تھا, آپ نے جواب دے دیا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں. میرے ساتھ پیپلز پارٹی اور MQM کے گیسٹ بھی موجود ہیں, اور بڑا اہم ایشو میرے ساتھ موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ بریک کے بعد میں بات کروں جو DG احتساب کمیشن ہے خیبر پختونخوا کے, ان سے اس معاملے پہ کہ یہ کیا ترمیم آ گئی اور اس کے بعد اب مستقبل کیا ہے خیبر پختونخوا میں احتساب کا, کیونکہ یہی ایک چیز تھی جس پہ خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ ہم سے سیکھیں احتساب کیسے کرنا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ ابھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر حامد خان صاحب موجود ہیں, یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ جو ایک ترمیم آئی ہے, جو ہمیں اس میں سمجھ آ رہا ہے یا جو خبروں میں آ رہا ہے, وہ تو معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کسی بندے کو پکڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے کسی سیاستدان کو پکڑنا ہے تو آپ کو وہاں گورنمنٹ سے پرمیشن آپ کو لینی پڑے گی. بیوروکریٹ کو پکڑنا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا چیف سیکرٹری کے تھرو, اور اگر آپ نے کسی اور کو پکڑنا ہے تو پھر 5 بندوں کا بورڈ بیٹھے گا, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا, اور اگر ان 5 میں سے ایک نے بھی کہہ دیا نہیں پکڑنا تو آپ نہیں پکڑ سکیں گے. تو سر ایسے احتساب ہو جائے گا, کیونکہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بالکل خود مختار ہے, اس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. تو یہ بھی آپ ان سے پوچھیں کہ کیسے خود مختار ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ کافی لمبی چوڑی انہوں نے امینڈمنٹس کر کے جو احتساب ایکٹ کا 2014 کا, اس کی تمام شکل ہی انہوں نے تبدیل کر دی ہے. ایک طریقے سے انہوں نے جو احتساب کی کمیشن کی جو پاورز تھیں ان کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ احتساب چلے گا نہیں اس طریقے سے. نہیں تو اب جو ہم امید لگا رہے تھے, جو مثال پیش کی جا رہی تھی پنجاب کو, سندھ کو, باقی صوبوں کو, وفاق کو, وہ امید اب اس طرح سے نہ لگائیں, اس کا مطلب ہے؟ نہیں, امید تو لگانی چاہیے, ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر کام کر لیں, لیکن انہوں نے ایک یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کام شروع کیا تھا, اس کام کو ابھی انہوں نے درمیان میں جا کے جب ہم نے 13-14 ریفرنسز ہی جمع کرا دی ہیں اور کسی کا کوئی اعتراض بھی نہیں, تو ان کو یہ ضرورت کیا پڑی یہ امینڈمنٹس لانے کی. سر مجھے تھوڑا سا یہ ضرورت کیا پڑی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا یا کوئی ایسے بندے کیوں میں ہیں جن کے خلاف آپ ریفرنس بھیجنے والے تھے, جس بنیاد پہ ان کو یہ قانون لانا پڑا؟ کوئی بڑا بندہ تو نہیں پھنس رہا تھا؟ جی کافی بڑے لوگ پھنس رہے تھے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا ہوں اس لیے کہ یہ کانفیڈینشیل ایک چیز ہوتی ہے, لیکن کافی بیوروکریسی میں بھی اور پالیٹیشن میں بھی نام آ رہے تھے اور ان کے خلاف انکوائریاں جاری. اچھا, میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, اب احتساب آپ اس طرح نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کر رہے تھے, تو میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جب اس قسم کا ماحول پیدا ہوگا تو ایسے ماحول میں پھر ایک عزت دار جو ہے وہ شاید کام نہ کر سکے. تو آپ سر آپ کام کرتے رہیں گے کیا؟ آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ آپ کو لوگوں کو کل پتہ چل جائے گا, کل کی بھی تو کوئی بریکنگ نیوز ہونی چاہیے نا. جی ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. میں پہلے MQM سے, میں کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے, انتظار کر رہے ہیں MQM اور پیپلز پارٹی کے میرے دوست. یہ آصف حسنین صاحب اس کی مثال دے رہے تھے خان صاحب کہ خیبر پختونخوا میں بہترین احتساب ہم کر رہے ہیں, خود مختار ہے وہاں پہ, آزاد ہے وہاں پہ احتساب کمیشن. تو سر یہ قدغن لگا ہے, ابھی آپ DG صاحب کی بات سن رہے تھے, انہی کے اپوائنٹ کردہ ہیں. عمران, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران دیکھیں, اب پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اب یہ بات کو تو حقیقت سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے. ایک طرف تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے, دوسری طرف ہمارا مینیفیسٹو ہوتا ہے, مینیفیسٹو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے,
اور پریکٹیکلی ہمارے اقدامات کچھ اور ہوتے ہیں، ہماری اسپیچز کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم حکومتوں میں آتے ہیں تو ہمارا پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری طرف سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں کے رویے اب آمرانہ نظر آنے لگے ہیں، خواہ وہ وفاقی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، جو چیزیں پریکٹیکلی سامنے آ رہی ہیں۔ آج جو صورتحال وفاق میں ہے وہی صورتحال اس وقت صوبوں میں ہے۔ صوبوں کی صورتحال بھی اسی طرح کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح جسٹس وجیہ الدین نے پی ٹی آئی میں رہ کر جب انصاف کی کوشش کی، انٹرا پارٹی الیکشن میں جب کوشش کی انصاف ہو، تو ان کے اپنے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا، ان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس آمرانہ سوچ اور آمرانہ لیڈرشپ کے رویے کی وجہ سے کہ جو وہ کام کرنا چاہ رہے تھے اندر رہ کر وہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان کو باہر کر دیا گیا۔ آج بھی صورتحال ایسے ہی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے پی کے پہلی دفعہ پی ٹی آئی آئی تھی، اس کو ایز اے موڈیول ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں کی جو پرائرٹیز تھی، جو ضرورت تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ جی آپ اس کا احتساب کرتے نہیں کرتے۔ لوگوں کی ضرورت تھی، ان کو بہتر ایجوکیشن ملنی تھی، ہیلتھ کی سروسز بہتر۔ نہیں وہ آصف حسین صاحب وہ ایشوز تھے، لیکن یہ خود ایک مثالی سسٹم لے کر آئے تھے احتساب کا، جس کی مثالیں یہ سب کو خود بھی دے رہے تھے، ہم بھی دے رہے تھے، لیکن اس کا ریورس ہو جانا، اور ڈی جی صاحب کا یہ کہنا کہ بڑے بڑے نام آ رہے تھے سیاستدانوں کے اور بیوروکریٹس کے، بڑے بڑے نام آ رہے تھے جس کے دباؤ میں یہ ہوا ہے۔ عمران اس کی دیکھیں، مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ احتساب وہاں پر ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا؟ جب پرویز خٹک جیسا آدمی جو پارٹی الیکشن میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس بنیاد پر کہ اس کو چیف منسٹر لگا دیا جائے، اور وہ چیف منسٹر لگ جاتا ہے، اور آنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو نواز رہا ہوتا ہے، کھلے عام ساری چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ کون سا جو ہے حکومت کا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے نواب علی وسان صاحب، ایک منٹ صاحب، میں نواب علی وسان صاحب سے میں آتا ہوں، واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ نواب علی وسان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ابھی ان کا جو نیا انہوں نے ترمیم کر دیا ہے اپنے احتساب کمیشن کے قانون میں، آپ کو اس سے اختلاف ہے یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یعنی یہ گورنمنٹ کی اپنا رائٹ ہے ان کا، وہ جو مرضی کرے وہاں پہ؟ عمران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ خود ہی بانڈا کھل رہا ہے، کہیں کے پی کے سے، کہیں پنجاب سے بھی، انشاءاللہ وہ بھی عنقریب بہت ساری چیزیں خود ہی آئیں گی، اور خود ہی یہ گورنمنٹ والے بتائیں گے کہ جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جب یہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیف آف ہیڈ ہیں سندھ کے، تب ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ ایجنسیاں ہم سے پوچھیں، ایجنسیاں نہیں تو یہ تو احتساب عدالت ہے، ہم نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ احتساب عدالت ہم سے پوچھیں، پارٹی سی ایم سے پوچھیں، پھر ایکشن لے لیں۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا، دیکھیں یہ ٹرینڈ، یہ پتہ نہیں کب بہتری آئے گی اس ملک میں، کب چینجنگ ہوگی، یہ سارا سلسلہ جو ہو رہا ہے پورے پاکستان میں۔ اچھا ایک سیکنڈ سر، میرے ساتھ پرویز لائن پہ موجود ہیں، پرویز خٹک صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر۔ معاملہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں ڈائریکٹر جنرل جو آپ کے احتساب کمیشن کے ہیں انہوں نے جوائن کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیو میں بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے بڑے کیسز تھے جن کے ریفرنسز ہم تیار کر رہے تھے اور ان کو ہم پروسیس کرنے والے تھے۔ این اس موقع پر ایک ترمیم آ گئی ہے آپ کی جانب سے کہ اب وہ بندہ نہیں پکڑ سکیں گے، اب ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ گئی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آ گئی ہیں سر، جو نئی ترمیم کے مطابق۔ یہ کیوں کرنا پڑا سر آپ؟ دیکھیں یہ ساری غلط انفارمیشن ہے، ترمیم تو ابھی میں خواہ کل یا پرسوں نوٹیفائی ہوگی۔ یہ پوری جو ہماری کمیٹیز بنی ہے پچھلے 6 مہینے میں اس میں بہتری لانے کے لیے کام کیا۔ جب آپ وہ ترمیم پڑھیں گے تو پھر مجھے بتانا ہے کہ ہم نے کس کے اختیارات کم کیے اور کس کے ساتھ کون سے جاتے۔ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کیا، اس میں جو حکومت سے جو لوگوں سے اگر غلط فیصلے ہوتے تھے ہم نے اس کا وہ ایک طریقہ کار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے اگر چیف منسٹر یا اسپیکر سے اجازت نہیں ہے، اٹس جسٹ انفارمیشن، کہ جیسے گرفتار کریں گے تو صرف انفارم کریں گے۔ نیب کا بھی یہ طریقہ، ہم نے اس میں بہتری لائے، آپ خود انشاءاللہ کاپیز ہم صاحب کو بھیج دیں گے۔ ہم نے کوئی حکومت کو اختیار نہیں دیا، کمیشن اور ان کو انوالو کیا کہ مل کے کام کریں۔
نہیں آپ کو انفارم کریں گے کسی پولیٹیکل فگر کو اگر گرفتار کریں گے, چیف سیکرٹری کو انفارم کریں گے اور کسی بیوروکریٹ کو گرفتار کریں گے اور 5 بندوں کا بورڈ فیصلہ کرے گا. آپ سمجھے, آپ بات سمجھے نہیں, میری تو سمجھنے کی کوشش کریں. خالی نیب میں بھی اس طرح ہے, جب کوئی گرفتار ہوتا ہے جیسے گرفتار کر لیں گے صرف اطلاع دے دیں گے اس کو گرفتار کر لیا, تو اس میں کون سا غیر قانونی؟ سر نیب پہ سر آپ کے تحفظات ہیں. سر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے تحفظات ہیں, اس لیے ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے جہاں وہ مکمل خود مختار ہے, جس کو مرضی پکڑیں, ہم نہ ان کو پوچھ سکتے ہیں نہ ان سے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں. ابھی بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں, پوچھنے والی تو بات. تو سر وہ آپ کو کیوں انفارم کریں؟ سر وہ کرپٹ آدمی کو پکڑیں گے, آپ نے خود ان کو لگایا, آپ کو کیوں بتائیں سر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ تو آزاد ہے نا سر. نہیں, گرفتاری سے پہلے ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جب وہ گرفتار کر لے تو جس طرح نیب کا ہے یا اسپیکر اسمبلی کو انفارم کر دے کہ بھئی فلانا ایم پی گرفتار کر لیا ہم نے, بس دیٹس آل. اور سر یہ تو سر ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے, گرفتاری سے اگلے دن اگر وہاں پہ آئے گا تو وہ تو 2 منٹ میں میڈیا میں پتہ چل جاتا ہے فلاں آدمی گرفتار ہو گیا. اس میں کون سا مسئلہ ہے, تو ویسے ہی پتہ. اور سر وہ جو 5 بندوں کا بورڈ بنانے کا سر جو معاملہ ہے کہ 5 لوگوں کا بورڈ بنے گا, وہ فیصلہ کرے گا گرفتار کرنا یا نہیں کرنا. عمران ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کھٹک صاحب سے. یہ کمیشن کے ممبرز ہیں آلریڈی, یہ اس کے احتساب کمیشن ہے, اس کے 5 ممبرز ہیں. ہم نے کہا کہ ایک بندہ فیصلہ نہ کرے, 5 بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ آیا یہ کیس جو ہے کاغذ میں ملے یا کیس کو ختم کرنا ہے, کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, امیر مقام صاحب پہ ایف آئی آر دے رہے ہیں آپ یا نہیں دے رہے؟ سر میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا امیر مقام کا عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو اسٹرائک پہ بیٹھے ہیں یہ عدالت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسینشل سروسز کے تحت ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو کام نہ کرے. یہ کورٹ کے آرڈر ہے. نہیں, وہ امیر مقام صاحب پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے نہیں؟ خان صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا آج. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کام نہیں کریں جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ ہو, اور انہوں نے کہا وہاں پر کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کیا جائے. لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں. سر وہ تو چلیں سیاست ہے نا, امیر مقام بھی کر رہے ہیں, پی آئی اے والوں کے ساتھ آپ نے بھی کی ہے, لیکن وہ ایف آئی آر آپ نہیں دے رہے, اس کا مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کوئی قانون کے خلاف ورزی نہ کرے. تو اگر کوئی مجبور کرے گا تو پھر ایف آئی آر بھی ہو جائیں گے. ادروائز ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم صرف ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے پہ کام ہو رہا ہے, تو اس میں مداخلت کرنا عدالت کی خلاف ورزی ہے, تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. میں واپس آتا ہوں, پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی, ان سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پرویز خٹک صاحب کے جوائن کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان نواب علی وسان صاحب. ہمیں امیر مقام صاحب نے بھی جوائن کیا, میں ان سے بات کرتا ہوں, لیکن وسان صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. احتساب کمیشن جو ہے خیبر پختونخوا کا, اس پہ آپ رائے دے رہے تھے. ہاں دیکھیں, وہی عمران صاحب وہی باتیں آ رہی ہیں جو جیسے ہم چاہ رہے تھے کہ سندھ میں ظاہر یہ تھا کیپٹن جو ہے جو سی ایم ہے, تو ان سے پوچھا جائے تو سب یہ پی ٹی آئی ہوں, نون لیگ ہوں, بہت ساری پارٹیاں کہتی ہیں یہ کون سا یہ طریقہ ہے, یہ کس طریقے, یہ تو ایجنسیاں ہیں, وہ تو ایک احتساب عدالت ہے, وہ نیب کا الگ سلسلہ ہے وہ جو ہو رہا ہے. دیکھیں اس طریقے سے ہم پہلے سے ہمیں پتا ہے, ہماری پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتا ہے کہ ہم وہی سلسلہ وہی آ رہا ہے. اور یہ دیکھنا ان قریب یہ پنجاب میں بھی آئے گا, یہ بلوچستان میں بھی آئے گا, اس سے زیادہ آئے گا جو لیندی ہوگا. جو ہم کہہ رہے تھے, ہم تو سندھ کی یہ سمپل کہہ رہے تھے, کوئی بھی کسی کو پکڑے تو کیپٹن کو ضرور بتایا جائے. تو یہی چیزیں غلط لگ رہی تھیں. تو اس طریقے سے آرڈیننس ٹھیک ہے, انہوں نے دیا ہے کے پی کے جو اناؤنس کیا ہے اور وہ سائن کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. جو کے پی کے چیف منسٹر کہہ رہا تھا وہ ظاہر یہ ہم سے پوچھے اور یہ ہوگا, ظاہر یہی ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ابھی باہر نکلی ہیں, یہ کچھ ٹائم میں باہر بھی نکلیں گی. کیا کیا انہوں نے, میرے خیال میں جو کے پی کے میں بڑے لوگ, اس میں میرے خیال میں سی ایم بھی ہو سکتا ہے اور بڑے اور بھی سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, مین جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر یہ سارا ایشو جو سندھ کے اوپر آ رہا تھا, یہ بڑا افسوس اور دکھ کی بات ہے. یہ سندھ کو اتنا کیوں نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ نہیں سر, آج ان کی طرف ہے تو ہم بات بھی انگلی اٹھا رہے ہیں نا سر. دیکھیں ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا. آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہم صرف پیپلز پارٹی کی بیشنگ کرتا ہے میڈیا, لیکن دیکھیں آج
آج یہاں موقع دیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، میں نے باقاعدہ وہ بل، ہم نے سر وہ بل پڑھا ہے، یہ کہاں سے یہ تو ترمیم آئی ہے، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا علی محمد خان صاحب کا جو چیف منسٹر کہہ رہا تھا، ابھی آپ پنجاب میں جائیں، پنجاب میں تو ویڈیو آ گئی ان منسٹروں کی، اچھا وہ جو میٹرو، اچھا پی آئی کو آپ بھیج دیں، اچھا میٹرو چلائیں، اس میں کتنا لاسز ہیں، وہ کیوں لاسز ہو رہے ہیں؟ اگر پی آئی بھیج رہے، پی آئی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ نقطہ گورنمنٹ سے، یہ اس کے اوپر بحث کریں گے سر، لیکن میں ابھی فی الحال خیبر پختونخوا کی بات کروں. علی محمد خان صاحب، اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں 2-3 چیزیں آپ کو چیدہ بتا دوں. آپ بھی اعتراض کرتے تھے کہ کیوں اعلیٰ سندھ کو بتا کر بندہ پکڑا جائے، یعنی بندہ بھگانے والی بات ہو گئی نا سر. اب کیوں چیف سیکرٹری کو بتا کے بیوروکریٹ پکڑا جائے تاکہ اس کو پہلے ہی پتا چل جائے کہ میں پکڑا جا رہا ہوں، وہ جا کے اپنی ضمانت کروا لے، کورٹ میں چلا جائے، بھاگ جائے. یہ تو خود مختار نہ رہا، آزاد نہ رہا. اور پھر آپ نے 5 بندے بٹھا دیے کہ 5 فیصلہ کریں گے، سب کے پاس ویٹو پاور ہے، جو مرضی چاہے وہ گرفتاری روک دے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سر، وہ ڈی جی صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے تھے. میں عمران 2-3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سی ایم صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ گرفتاری سے پہلے میرے سے اجازت کوئی نہیں مانگے گا. تو ایک تو بنیادی فرق جو سندھ میں قائم علی شاہ صاحب یہ لوگ فرما رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ گرفتاری سے پہلے ان کو انفارم کیا جائے، ان سے اجازت لی جائے. یہاں پہ انفارمیشن تو سر کوئی بڑی بات نہیں ہے علی، انفارمیشن علی بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اپنا پوائنٹ دے دینا نواب صاحب. ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کر لیں. میں پوری بات کر لوں، آپ کی تشفی کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پہ سی ایم کے پی کے نے یہ کہا ہے کہ گرفتار کرنے کے بعد وہ ہمیں بتا دیں گے ایک لیٹر کے ذریعے یا کوئی بھی طریقہ جو ان کا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ابھی اس پروگرام کے دوران جب آپ سی ایم کے پی کے کو لے رہے تھے تو آئی واز ڈائریکٹلی ود عمران خان، اور عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی پرمیشن نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو میں سر پھر آپ کے ڈی جی کو کیا اعتراض ہے سر؟ ڈائریکٹر جنرل کو اعتراض کیا ہے کہ اگر عمران خان کے اگر احتساب کمیشن کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی کوئی بھی کوشش عمران خان کی اجازت کے بغیر کرے گا تو عمران خان اور یہ آپ عمران خان کا سپاہی ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایسی بات کبھی بھی سندھ سے نہیں آئی. ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ نے گارنٹی کیا ہے، آپ کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے، ہمارے پاس اب ریکارڈ میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں، جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو سامنے آ جائے گا. ویٹ کر لیں عمران، آپ ویٹ کر لیں، عمران آپ ویٹ کر لیں. اور یہ جو سی ایم کے پی کے نے کہا ہے کہ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، یہ ایک دن کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک دن کے بعد کلیئر ہو جائے گا، کرٹیل ہو رہے ہیں تو ایک دن کے بعد کلیئر ہو جائے گا. ابھی امیر مقام صاحب اچھا امیر مقام صاحب نہیں ہے. آصف حسین صاحب، آپ سر اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں اس احتساب کے معاملے پہ؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی ہے وہ اب آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے تو صرف انفارمیشن مانگی ہے کہ ہم سے انفارمیشن شیئر کر لیا کریں، تو وہ تو گرفتاری کے فوراً بعد سارے میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ بندہ گرفتار ہو گیا. جی عمران، میں تو ان سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ نیب کا ادارہ موجود ہے، قوانین موجود ہیں، آخر وہ کون سی ضرورت تھی کہ جو آپ کو ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست ایک قوانین کے ہوتے ہوئے دوسرے قانون کے بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ ہمیں ذرا بتا دیتے. میں یہ سوال کرنے جا رہا تھا کہ پہلا قانون کیوں بنایا، اس وقت کیا ضرورت پیش آ گئی؟ نہیں تو اگر اس کو سملر کرنا ہے آپ نے نیب کے ساتھ ہی تو پھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ. اگر تو ویسا ہی کرنا ہے تو پھر بنانے کی ضرورت نہیں تھی آپ. جی بالکل، پھر بنانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت لازمی سروس ایکٹ کا جو نافذ کیا گیا ہے اس کی اس وقت کیا ضرورت تھی؟ اور خالصتاً میں بتاؤں امیر مقام کے حوالے سے کہ یہ خالصتاً سیاسی وکٹمائزیشن ہے. ان کے خلاف اگر یہ ایف آئی آر کٹتی ہے، ان کے خلاف اگر کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے، یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے. ایک طرف کل آپ پی آئی اے کے مسئلے پہ کہہ رہے تھے کہ لازمی سروس کا جو ایکٹ ہے وہ انتہائی غیر قانونی ہے جو مسلم لیگ نون نے حکومت نے نافذ کیا ہے. پھر آپ کہہ رہے تھے کہ انگیج کرنا چاہیے، جمہوریت میں نیگوسیشن کیا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے. آپ سب بھول گئے وہ سبق
جو آپ ایک دن پہلے تک 24 گھنٹے پہلے پڑھا رہے تھے وہ بھول گئے. آپ نے لازمی سروس کا ایکٹ کر دیا. اگر کوئی ڈاکٹر احتجاج کر رہے, جمہوریت ہے, آپ جا کر انگیج کریں, نیگوسیشن کریں. ہاں, یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی کیپیسٹی, کیپیبلٹی, ایبلٹی آپ کی نہیں آصف بھائی سے بات کر رہا ہوں. لوگ آپ کے اندر کوئکلی سر, علی محمد خان صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. کوئکلی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں سر. وہی آرڈیننس کا آصف صاحب آپ کو پورا علم نہیں ہے, میں آپ کے نالج میں لے آؤں کہ ان ڈاکٹر سے نہیں ہوتی ہیں. آصف صاحب میری بات سن لیں. جو کے پی کے میں ڈاکٹرز کا ایشو ہے, یہ جو ابھی جو اسینشل سروس ایکٹ لایا گیا ہے, ہائی کورٹ پشاور کے آرڈرز ہیں, اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ آصف صاحب 1 سال سے نیگوشیشنز چل رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لا پاس ہوا تھا, یہ اس ریفارم کے لیے پوری جو وہاں پہ جتنی پارٹیز ہیں, کے پی کے اسمبلی کی سب پارٹیز نے گو اہیڈ دیا تھا. تو اس کو پی آئی اے والے بالکل ٹھیک ہے, اس لیے سر نہیں کر سکتے. یہ علی محمد خان صاحب جسٹیفائیڈ ہے. ڈاکٹر والا معاملہ آپ کی گورنمنٹ جو اصلاحات لے کر آ رہی ہے, اس کو قانون بنانے کا گو اہیڈ کس نے دیا تھا آپ کو؟ اس کو تو جسٹیفائیڈ. دیکھیں جو ڈاکٹرز والا معاملہ ہے, آصف حسین صاحب ایک منٹ, میں دیکھیں جو ڈاکٹرز والا معاملہ ہے اس کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کو جسٹیفائی کریں, کیونکہ پبلک کا وہاں پہ معاملہ ہے, لوگ خوار ہو رہے ہیں, ڈاکٹروں کو چاہیے ان کو علاج دیں. یہ اگر ریفارمز اچھی لے کر آ رہے ہیں تو وہ بھی پبلک فیصلہ کر لے گی. لیکن معاملہ جو احتساب کمیشن والا ہے جس میں اب ترمیم آئی ہے, وہ ایک دن کا کہہ رہے, ایک دن کے بعد سسٹم کو بہتر کریں, اپنے سسٹم کو بہتر کریں, بات چیت کریں, اچھے لوگوں کو آصف صاحب آپ کو میں نے آپ کو واضح کیا نا, آپ کا بات یہ حل تھوڑی ہے کہ آپ جو بھی چاہیں آپ قوانین جو ہے نافذ کر دیں. تو آپ قوانین کی بنیاد پہ حکومتیں تھوڑی چلاتے ہیں, آپ تو اپنی مینجمنٹ کی بنیاد پہ حکومتیں چلاتے ہیں. جب آپ میری بات سن لیں, کو کرتے ہیں ہر چیز سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے سندھ میں, ہم کہتے ہیں سندھ میں بہتر نہیں ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں بہتر نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ابھی کمٹمنٹ دی ہے کہ جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں یا جس طرح سے میڈیا بتا رہا ہے یا جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, یہ قانون میں ترمیم اس طرح سے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو وہاں پہ احتساب کمیشن ہے, اس کے ڈائریکٹر جنرل کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں, ان کی کمٹمنٹ اب ٹھیک رہتی ہے, یا جو تحفظات ہیں ڈائریکٹر جنرل کے وہ ٹھیک ہیں, خان صاحب کے پرانے دعوے ٹھیک تھے, یا اب والا نیا معاملہ کچھ اور ہوگا, اس پہ ایک آدھے دن میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ہم ساری رپورٹ میں نے پڑھی تو ہے, لیکن اب کیونکہ وزیر اعلیٰ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس سے مختلف ہے, تو ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب وہ آفیشلی اس کو جاری کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.